اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور پروگرام مقابل میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال بالآخر نظر آ رہا ہے کہ اب کسی جگہ پر رک چکی ہے۔ طالبان نے کابل کے اوپر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ عام شہریوں اور افغان سیکیورٹی فورسز سمیت تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان تو انہوں نے کر دیا، مگر اس سمیت بہت سارے اور اعلانات کیے ہیں۔ ان کے اوپر کس طرح سے عمل درآمد ہو سکے گا؟ اگر طالبان کنٹرول حاصل کر لیں گے یا پھر قابض ہو جائیں گے یا پھر اقتدار کے اندر آ جائیں گے تو جس قسم کے چیلنجز ابھی درپیش ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جائے گا؟ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسا تعلق استوار کیا جائے گا؟ امریکہ کے ساتھ ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ جن اصولوں کی بات وہ کر رہے ہیں ان اصولوں پر کتنا عمل کیا جائے گا؟ سب سے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوگا؟ وہاں کی خواتین برادری کے ساتھ، خواتین کمیونٹی کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا؟ مقامی گروپس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ ان تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہارون صاحب کا تجزیہ لینا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہارون صاحب، اچانک سے افغانستان میں کیا ہوا؟ ہاں، جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا۔ یہی ہونا تھا۔ صرف یہ ہے کہ جیسے باقی اندازے غلط ثابت ہوئے امریکیوں کا، وہ آپ کو ایک دیا تھا، وہ ذرا ٹھہر کے چلا دیں، جس میں وہ مبارکباد دے رہا ہے بش اپنی قوم کو اور دنیا کو کہ کابل میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور وہ بھی چلا دیں کچھ دیر کے بعد، کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر میں وہ سارے چلاتے ہیں۔ نہ صرف فوجی طور پر بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی طالبان امریکہ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ثابت ہوگا۔ ہر محاذ پر انہوں نے شکست دی۔ یعنی اشرف غنی تو خیر بالکل ہی بودا نکلا، اس کے وزیر دفاع نے بسم اللہ اس نے کہا ہے کہ اس پہ لعنت ہو، ہاں جی، بسم اللہ محمدی، اچانک بسم اللہ محمدی اچانک ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اور لوگ وہاں کہہ رہے ہیں اگر اس نے یہی کرنا تھا تو 1.5 سال پہلے کر لیتا۔ اتنا خون اور خرابہ شمالی اتحاد کے لوگوں کو جو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا ہے اور وہ بالکل کمزور پوزیشن میں، ان میں سے کچھ تو پاکستان پہنچ گئے پناہ لینے کے لیے۔ یعنی پنشیر ویلی پہ جو ایک دشوار گزار علاقہ ہے جس پہ روسی بھی کبھی قبضہ نہیں کر سکے تھے اور جس پہ اب بھی قبضہ نہیں ہے طالبان کا، لیکن اس کے لیڈر پاکستان پہنچ گئے ہیں، جس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بدنی طور پر یہ میسیج دے دیا ہے، اشارتاً ان سے کہہ دیا کہ طالبان آنے والے ہیں۔ کابل شہر میں فائرنگ ہو رہی ہے خوشی میں، اور ایک تو شادی میں فائرنگ ہوئی، یہ واقعات تو ہوئے ہیں شام کو، آج کو کل ایک شادی پہ فائرنگ ہوئی تو پولیس والے بھاگ گئے علاقے سے، پولیس والے علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑیں لگ گئی۔ اب بھی پولیس والے سرنڈر کر رہے ہیں، ہاں جی، تھانے خالی ہو گئے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے طالبان کو اسی لیے شہر میں جانے کی اجازت دی گئی ہے کہ افراتفری نہ پھیلے، کہ وہ تھانوں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ طالبان نے کہا ہے اپنے لوگوں سے کہ وہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں اور کسی کو تنگ نہ کریں، اور اس کی امید کی جاتی ہے کہ ایسا ہی کریں گے، کیونکہ وہ حکم کے پابند ہیں، سختی بہت، ڈسپلن بہت سخت ہے۔ اگر کوئی آدمی حکم عدولی کرے گا، کسی انڈیویجول کو نقصان پہنچانے کی یا ذاتی بدلہ کسی سے چکانے کی کوشش کرے گا، لوگ جذباتی تو بہت ہیں کہ خطرناک بہت سچویشن ہے۔ جو فتح مکہ کے وقت جناب رسالت میں آپ داخل ہو رہے تھے تو ایک کمانڈر نے اچانک کہا تھا کہ آج حساب بے باک کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے پرچم اس سے لے کے اس کے بیٹے کو دے دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی حساب بے باک نہیں کیا جائے گا۔ اب سوالات ہیں بہت سارے، ایک ایک کر کے آپ پوچھ لیں کہ کیا کس معاملے میں کیا پالیسی وہ اختیار کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہارون صاحب جو اندرونی معاملات ہیں، خواتین خاص طور پہ جن کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ وہ ہزارہ جات کے ساتھ جو مقامی گروپس ہیں، ازبک اور تاجک اور ترکمان گروہوں کے ساتھ اور نورستانیوں کے ساتھ کیا کریں گے، اور عربوں کے ساتھ۔ آپ کو پتہ تھوڑے سے عرب بھی ہیں لیکن وہ فریق نہیں ہیں تو وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ نورستانی بھی فریق نہیں ہے، وہ نہ طالبان کے ساتھ شامل ہوئے، انہوں نے طالبان کی کوئی مزاحمت بھی نہیں کی اور کوئی پرجوش حمایت بھی نہیں کی۔ وہ مسئلہ ہے شمالی اتحاد کے لوگوں کا۔ شمالی اتحاد میں کون ہے؟ دوستم بھاگ گیا، ٹھیک ہے، کچھ یہاں آ گئے۔ عبداللہ جو ہے وہ شمالی اتحاد کے نمائندے کے حیثیت سے نہیں، تاجک نمائندے کی حیثیت سے رابطہ کونسل میں شامل ہے، اور وہ خلاف بھی تھا ظاہر ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ کو رابطہ کونسل میں قبول کرنا اور حکمت یار کو، یہ اس امر کا مظہر ہے۔ حکمت یار ہے، حامد کرزئی اور حکمت یار کو، اور اس کو قبول کرنے کا مطلب ہے رابطہ کونسل کا
کہ وہ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ، دانائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کمیونٹی بھی تو ہے نا ہارون صاحب، جس طرح سے یہ پشتون ہے، حامد کرزی بھی پشتون ہے، حامد بھی عبداللہ تھے، لیکن وہ طالبان کے حامی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. مطلب حکمت یار کا تو اشرف غنی سے سمجھوتا ہوا تھا نا، اگرچہ اس نے جنگ کے دوران اس نے طالبان کی مدد کی تھی. جو چھپا ہوا اسلحہ تھا غاروں میں، بڑی بڑی غاریں ہیں افغانستان میں، تورا بورا کے علاقے میں، تو وہ اسلحہ ان کو دیا تھا. صرف یہ اختلاف اس بات پہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے وہ بیعت چاہتے تھے اور وہ الیکشن چاہتا تھا. ان کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار تھا. تو یہ رابطہ کونسل کا قیام بجائے خود اس بات کا مظہر ہے. ایران کے ساتھ انہوں نے مذاکرات جو کیے ہیں اس میں بنیادی بات یہی تھی کہ جو ایرانی ہیں، تاجک جو ہیں وہ ایرانی نسل ہیں. ٹھیک. اور جو ہزارہ جات ہیں بامیان کے علاقے میں، جہاں وہ مہاتما بدھ کے جو وہ اسٹیچو تباہ کیے گئے تھے، تو وہ یعنی مذہبی مکتب فکر کے اعتبار سے ایران کے حلیف ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ہاں کوئٹہ میں بھی ہیں جن بیچاروں پہ حملے کیے جاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اسی لیے تھے. چین سے وہ مذاکرات کر چکے ہیں کہ وہ وہاں چین کے اندر کسی طرح کی کوئی بغاوت یا کوئی خرابی یا کوئی چھاپہ مار جنگ ہوگا. وہ لوگ ہیں تو افغانستان ہی میں، تو وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور چین سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. میں ان کے مستقبل کی مالی معاشی معاملات میں تو اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. روسیوں کا رویہ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان نہیں کیا. اسے مثبت انداز میں دیکھا جائے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ روسیوں کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوئی ہے. اچھا. یہ تو ظاہر ہے، میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مذاکرات تو ہو رہے ہوں گے. ازبکستان اور تاجکستان کے قزاقستان کے ساتھ ان کے خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں. یہ خبر ہم نے کل یا پرسوں شاید دی تھی. سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کو پرابلم ہے. ایک تو یہ ہے، اب تک جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں اور جو رویہ ان کا ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مفاہمت چاہتے ہیں. یہ طالبان وہ نہیں ہیں، یہ مختلف طالبان ہیں. ان کی فتح بھی بڑی ہے. مطلب پچھلی دفعہ مزار شریف فتح نہیں ہو سکا تھا، اس دفعہ مزار شریف فتح ہو گیا. یہ حکومتوں کا معاملہ ہے، انقلاب ہے، اور ان سب یہ کیا ہے؟ یہ ایک عوامی تحریک ہے اور اسے انقلاب آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے اب یہ کمیونسٹوں نے بھی، جب یہاں ایک کمیونسٹ انقلاب آیا تھا، کمیونسٹ یہاں آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ کام کیے تھے جو بالکل یہاں جن پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی. انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا، انہوں نے سود خواری کو ختم کر دیا جو بہت بڑا مرض تھا معاشرے کا، اور انہوں نے جاگیریں ختم کر دی تھی. لیکن وہ عوامی احساسات اور عقائد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے. وہ اللہ رسول کا نام نہیں لیتے تھے. پاکستان میں بھی لیفٹ کی تحریک رہی ہے، لیکن یہاں جو لیفٹ کے لوگ تھے اگرچہ مانتے تو نہیں تھے اللہ رسول کو، ان میں سے بات تو مانتے بھی تھے، مگر وہ اللہ رسول کے خلاف بات تو نہیں کرتے تھے. عام لوگوں کے عقائد کے خلاف بات تو نہیں کرتے تھے، میجارٹی آف دم. ٹھیک ہے نا جی. وہ مذہب کا فیون کہتے تھے ویسے، اور روسیوں سے مطلب تحائف بھی وصول کرتے تھے اور لائن بھی انہی سے لیتے تھے. لیکن یہ کہ اس طرح کا درست رویہ نہیں تھا ان کا. ٹھیک ہے. جب مرزا ابراہیم لیفٹ کے آدمی تھے، کمیونسٹ سمجھے جاتے تھے، ریلوے پہ ان کی ایک طرح کی اجارہ داری تھی. لیکن پہلی دفعہ جب وہاں پہ جماعت اسلامی نے کوشش کی اور الیکشن ہوئے تو مرزا ابراہیم ہار گئے تھے. پی آئی اے میں بھی کمیونسٹوں کی یونین تھی، وہ بھی ہار گئی تھی. کیونکہ جب آپ عوامی جذبات اور عقائد سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، جیسے ایران میں ہوا. ایران میں آیت اللہ خمینی کی جو غیر معمولی بے پناہ تدبر اور جرت ہے، اس کا بھی دخل تھا انقلاب میں، اور علماء کے ان کا احترام بہت تھا ان کا. لیکن یہ تو وہ بات کہتے تھے نا جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو میجارٹی ہے. تہران تو ایک جزیرہ تھا یعنی ثقافتی اعتبار سے، اسی طرح کابل بھی ایک جزیرہ تھا. یہ مغالطہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہاں بھی ایک ایلیٹ ہے جو یہ سمجھتی ہے، جو 1937 سے الیکشن جیتتی اور آئی ہے، جو سکھوں کے دور میں سکھوں کے ساتھ تھی، انگریزوں کے دور میں انگریزوں کے ساتھ تھی، مغلوں کے دور میں مغلوں کے ساتھ تھی. مگر اس کا بھی وقت آئے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کب آئے گا. یہ جو ہمارے ہیں، جو وہ عائشہ صدیقہ جو ہیں، وہ تو MI6 کے لیے کام ہی کرنے لگے، اور حسین حقانی CIA میں بھرتی ہو گئے. تو یہاں جو لوگ تھے، ابھی چند گھنٹے پہلے تک محسن داور میسج کر رہے تھے
اشرف غنی از اے گریٹ لیڈر اور وہ مقابلہ کرے جی اس کو یتیم ہو گیا بیچارے. ٹھیک ہے, چرچل دا پتر ہے نا اشرف غنی. ہاں جی, اس کا وزیر اس پہ لعنت بھیج رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی تو نے یہ جھک مارنی تو پہلے کرتا. 3 لاکھ فوج تھی, 3 لاکھ فوج. اور جو بائیڈن نے کہا دنیا کا بہترین ایکوپمنٹ فضائیہ, دنیا کا بہترین ایکوپمنٹ. ان کے پاس ایسے ہیلی کاپٹر ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, اور وہ اس فوج پہ وہ $4 بلین سالانہ خرچ کرتے رہے. تو غرور کیسے. آپ دیکھو کتنی احمقانہ بات ہے کہ ایک بنیادی نقطہ ہی نظر انداز کر رہا ہے سپر پاور کا ایک جہاں دیدہ سیاسی لیڈر, جس کے پاس ہم جیسے معمولی لوگوں کے معاملے میں بہت زیادہ علم ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, مشاہدہ ہوتا ہے, اس کا ادراک بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. بھائی وہ 75,000 چھاپہ مار ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں. وہ 3 لاکھ فوج ہے, چھاپا ماروں سے کون جیت سکتا ہے؟ یہ تو بیسیکلی شکست کے بعد نکلے نا. ویتنام میں سیکھ لینا چاہیے تھا کہ چھاپا مار, جہاں انہوں نے کارپٹ بمبنگ کی تھی. افغانستان میں بھی انہوں نے ڈیزی بم برسائے تھے, ٹام ہاک میزائل برسائے تھے, دہشت پیدا کر دی تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ شکست امریکہ کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں مولانا شامع زئی جو ہیں ان سے طالبان لیڈروں کا رابطہ تھا کراچی کے, جن کو بعد میں ایم والوں نے مار ڈالا تھا. تو میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا مولانا اگر گستاخی نہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں. اچھا. ان کے ساتھ میرا رہتا تھا رابطہ تھوڑا بہت کبھی کبھی. تو انہوں نے کہا فرمائیے, بہت شائستہ آدمی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا ان سے پوچھئے, طالبان کو سے پوچھئے کہ یہ 52 طیارے جو ہیں B-52 طیاروں کے ساتھ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہیں تو چھاپا مار جنگ لڑنی ہے فائنلی. وہ اس فوج کا مقابلہ تو نہیں, نہ روسی فوج کا مقابلہ اس طرح میدان جنگ میں تو جنگ نہیں ہوگی, جنگ تو چھاپا مار ہوگی. تو یہ اپنا انہوں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مجھے یہ خیال نہیں آیا. تو وہ اصل میں تو برائب کیا گیا تھا, ویسے بہت سے لوگ, ملا عمر کے فادر ان لا سمیت بہت سے لوگوں کو برائب کیا گیا تھا. ہاں 60 ملین روپیز اونلی. وہ یہ جو ہے نا جی, اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے افغانیوں کی جو ٹینک کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے, ڈالر کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی. ابھی بھی اندیشہ ہے وہ داعش کا, جب اس مرحلے پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکی داعش کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. 4-5 ہزار آدمی ٹھیک ہے جو عراق اور شام سے آئے ہیں, اور کچھ چچنیا سے بھی, تھوڑے سے چچنیا سے. امریکہ کی شکست کی وجہ اچھا, اب یہ سب سے اہم بات یہ ہے ان کا بامیان کے لوگوں کے ساتھ جو روسی دور میں بھی طالبان کے ساتھ مجاہدین کے ساتھ نہیں تھے. اچھا, الگ رہے. ٹھیک, بامیان کے لوگ الگ تھے, روسیوں کے ساتھ نہیں تھے, روسیوں کے ساتھ نہیں تھے, مجاہدین کے ساتھ گزرنے نہیں دیتے تھے اپنے علاقے سے. یہ قبائل کا ایک وفاق ہے. لوگ افغانستان کو دوسرے ملکوں جیسا ایک ملک سمجھ کے جب تجزیہ کرتے ہیں تو obviously صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں سینٹرل افغانستان میں تاتاری نسل, اور ان کا مذہبی مکتب فکر بھی الگ ہے. صحیح, اللہ رسول کو تو سب مانتے ہیں, لیکن ایک مکاتب فکر جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی الگ شناخت بھی ہوتی ہے. آپ ایک امریکی فوجی کی بات کر رہے تھے. ازبک ہیں. ازبکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے غضب افغان رحم ازبک. غضب ناک پشتون جو ہے وہ رحم دل ازبک کے برابر ہوتا ہے. بہت سخت گیر ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ثابت بھی کیا تھا پچھلی دفعہ. اب کی دفعہ تو سچویشن ہی بدل گئی نا, نفسیاتی فضا ہی بدل گئی. جو میں آپ کو ہمیشہ اللہ کے رسول کا قول سناتا ہوں کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کے مانند ہیں, ہوا جسے الٹاتی پلٹاتی ہے, اور لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ تو جب ایک کسی کو غلبہ کسی نے عطا کرنا ہوتا ہے, اللہ نے اس کی دہشت قائم کر دیتا ہے. یہ بھی حدیث ہے, اس کا رعب قائم کر دیتا ہے. ٹھیک, تو وہ تو نفسیات, میں آپ سے کہتا تھا ایسی نفسیاتی بالاتری ہو چکی ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز اب ٹھہر نہیں سکتی. جیسے دریا کے پانی کا ریلا آ رہا ہو, سیلابی پانی کا, تو کوئی پل بھی اسے روکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جنگل کے جنگلوں اور مکانوں کے مکان اور شہروں کے شہر وہ بہا لے جاتا ہے. یہ ایک حکومت کی تبدیلی نہیں ہے, یہ ایک انقلاب ہے. آج سے ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی.
یہ کرونا پہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے عہد کے ایک عظیم اسکالر پروفیسر احمد رفیق اختر کہتے ہیں یہ ایک بیماری نہیں ہے، وائرس پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، یہ دنیا کو بدل ڈالنے کا قدرت کا منصوبہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لبرل سو کالڈ سیکولر یہ کبھی کمیونسٹ ہوا کرتے تھے، یہ پتہ نہیں کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، چڑھتے ہوئے یہ دولت شاہ کے چوہے ثابت ہوئے، یہ اشرف غنی کی حمایت کر رہے تھے۔ محسن داور کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈگال بیٹھا ہوا ہے جو کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اپنے بات کبھی غداروں نے بھی جو ہے اپنی قوم کے غداروں نے بھی کبھی کوئی جنگ لڑی ہے جی؟ جنگ تو وہ لڑتا ہے جو یہ طے کر لیتا ہے کہ میری زندگی میرے مقصد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، جہاں سے آگے بھی بہت روشنیاں ہیں خورشید، ایک ذرا جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، میں ان کو ان سے تشبیہ نہیں دے رہا ہوں بالکل، مگر موجودہ ان کا عمل جو ظاہر ہوگا عمل سے ظاہر ہوگا۔ جب یہ دیکھیں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اقلیتی گروہوں کے ساتھ، اقلیتی گروہ نہیں ہے وہ، ویسے 52% ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 45% ہیں، اچھا، ازبک، تاجک، ہزارہ، ترکمان، ٹھیک، نورستانی تو بہت چھوٹا سا گروپ ہے، عرب بھی بہت تھوڑے سے ہیں۔ اس پہ طے ہوگا، عمل سے طے ہوتا ہے، کسی گروہ کا کردار اس کے عمل سے طے ہوتا ہے۔ جناب رسالت باب نے فتح مکہ کے دن کیا کیا؟ صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبی داخل ہوئے تھے یروشلم میں تو ان کے گھوڑوں کے ٹخنے لہو میں ڈوب گئے تھے، صلاح الدین نے کسی ایک شخص کی گردن نہیں کاٹی، کسی ایک آدمی کی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیا طالبان کے عام معافی کو اس تناظر میں دیکھا جا وہ بھی سکتا اس ہے؟ دن نہیں، اس سے پہلے طالبان نے جو عام معافی کا اعلان کیا اس کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر وہ اس پر عمل کریں تو وہ اسی روایت پہ ہوں گے، اس لیے کہ جناب رسالت مآب نے جو جنگیں لڑی، جن علاقوں میں گئے، لوگوں کو امان دیا، ہر اس شخص کو جس نے کلمہ پڑھ لیا یا جس نے کلمہ نہیں پڑھا مگر یہ کہا کہ میں اتھارٹی تسلیم کرتا ہوں اور ٹیکس دوں گا، اور ٹیکس کے بدلے میں اس کو کیا رعایت ملی، وہ اسے جنگی خدمات نہیں لی جاتی تھی، اور بعد میں تو ان کو سوشل سیکورٹی سسٹم میں شامل کیا گیا، یعنی اگر وہ بے روزگار ہوئے تو اسے پیسے ملیں گے۔ قیدیوں سے یاد آیا ارون صاحب، ایک ایگریمنٹ قیدی رہا کر دیے گئے، وہ 5000 قیدی جن کے اوپر معاملہ بگڑا، وہی 5000 قیدی۔ اگر یہی اشرف غنی کو کرنا تھا، ہاں جی، اس کو میر جعفر اور میر صادق کی طرح یاد رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور روسی شکست کے بعد اور اب امریکی شکست کے بعد، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کی مدد سے اس کو شکست دے دی، ٹھیک ہے؟ جنرل حمید گل نے کہا، جنرل حمید گل کی امیجنیشن بہت تھی، غیر معمولی تھی ویسے، اور فکرہ بعد وقت بڑا خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ امریکہ کی مدد سے پاکستان نے روسیوں کو ہرا دیا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ امریکہ کی مدد سے پاکستان نے امریکہ کو ہرا دیا افغانستان میں۔ اور ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا آئس کریم کی طرح میلٹ کر جائیں گے، آخری ہفتوں میں آئس کریم کی طرح میلٹ کر گئے نا، بالکل ایسے امریکی بھی اور ان کے کارندے بھی۔ امریکہ کی پاکستانی لبرلز کو اسے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان ایک مختلف معاشرہ ہے، یہاں جمہوریت ہے، جمہوریت ہی رہے گی، جمہوریت ہی رہنی چاہیے، لیکن ہم پہ مغربی افکار مسلط کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ افغانستان سے متعلق مزید بات کرتے ہیں، بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، مزید کچھ ڈیٹیلز ہیں ہم افغانستان سے ریلیٹڈ جو شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایک تو ہارون صاحب آپ نے جب بتایا کہ رابطہ کونسل بن گئی، اس کے بنانے کی وجہ کیا ہے، کیوں بنائی گئی، اور دوسرا امریکی شکست کی وجہ کیا ہے افغانستان کی؟ امریکی شکست کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھے، عوام کی مرضی کے خلاف تادیر ان پہ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا افغانستان کا ایک خاص مزاج ہے، اس کی بڑی سادہ سے طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ ویسے تو اس نے کہا ہے ٹائن بی نے کہ افغانستان اور عراق پہ کبھی حکومت نہیں کی جا سکتی، یہاں قوموں کی قسمت کے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ عراق کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس کی جڑ سے، دجلہ اور فرات کی جڑ سے سونا نکلے گا، تیل کا رنگ سونے جیسا ہوتا ہے نا، اور اس کے لیے دنیا بھر کی حکومتیں طاقتیں لڑ مریں گی اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟
افغانستان کے بارے کی تاریخ یہی ہے کہ یہاں پہ حکومت کرنا آسان نہیں ہے، یہ آج سے نہیں ہے، ہارون رشید اسی کو روتا ہوا مر گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ بہت کم یہاں امن قائم ہوتا ہے، یہاں علاقائی جو ہے قبائلی مزاج جو ہے تو ان کو داخلی خود مختاری دینی پڑتی ہے۔ یہاں حکومت اس طرح سے ہی ہو سکتی ہے کہ قبائل اپنے فیصلے اپنی روایات کے مطابق کریں۔ مثلا ترکوں کا ایک قبیلہ تھا جب جا کے ترکی میں آباد ہو گیا ہے، ان کے پہ کبھی کوئی حکومتی نمائندہ ان کے علاقے میں پامیر میں داخل ہی نہیں ہوتا تھا، جاتا ہی نہیں تھا، وہ سال میں ایک دفعہ آتے تھے دربار میں، ٹھیک ہے، اور کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ان کے سردار سے رابطہ کر لیا جاتا تھا۔ معاشرے کی جو ساخت ہوتی ہے اس میں یہ پارلیمانی جمہوریت کو روتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ صدارت نظام لانا، نہ پارلیمانی نہ صدارتی۔ جب پاکستان کی نجات کا وقت آئے گا تو یہاں ایک پاکستانی نظام قائم ہوگا، آف کورس جمہوری ہوگا۔ دیکھیے نا، جمہور تو مسلمانوں کی اصطلاح ہے، جی جمہور، ٹھیک ہے نا جی۔ عوامی امنگوں کو محلود رکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ یہ میں حصہ جو خانہ کعبہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے یہ اس کی عمارت بڑی تھی، ایک دفعہ سیلاب میں گر گئی، اور جب دوبارہ بنائی گئی تو سامان کافی نہیں تھا، مکہ کے لوگ کوئی زیادہ وسائل نہیں رکھتے تھے، اور بنایا تو اچھا مضبوط جتنا بنا سکتے تھے۔ ایک جہاز جو جدہ کے قریب تباہ ہو گیا تھا اس کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، لیکن کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے اس کو چھت دوں، لیکن تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ اسے پسند نہیں کرے گی۔ یعنی کئی اشروں سے وہ چلی جاتی تھی عمارت، اب اس کی ایک تقدیس ہو گئی تھی۔ جیسے گنبد خضرا ہے، اس کا رنگ سکائی بلو تھا، اب سبز ہو گیا، اب اس کی تقدیس ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ عوامی امنگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ طاقت کے بل پر کتنا عرصہ، پھر دیکھیے 250 اشعار ہیں علامہ اقبال کے ملا کی مذمت میں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی حکومت، سجدے کی ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہو غازی۔ لیکن ایک شعر ملا کی حمایت میں بھی ہے، اور وہ افغان ملا کی حمایت۔ اچھا، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یعنی اگر افغان ملا موجود ہے تو آپ اس میں، حالانکہ امان اللہ خان کے وہ خلاف نہیں تھے جس نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی، جدید عہد میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سلیقے سے نہیں کی، بغاوت ہو گئی۔ میں آپ تاریخ پوچھیں تو میں پچھلی ایک صدی کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں، چلیے تاریخی پس منظر کی طرف جتنا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ تو ہارنا تو انہیں تھا ہی، اس لیے کہ خلق خدا جو ہے، دیکھیے افغان کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ٹف ہیں، اپنی چٹان کے سوا اس کے پاس کیا ہے، نظرات ہے، نظانت ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ سمگلنگ ہوتی ہے، اور حالات خراب ہو جائیں تو افیون، اسی طرح سے گزر، حالات خراب ہو تو افیون ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تجارت ہے، تجارت کی بہت غیر معمولی صلاحیت ہے بزنس کی۔ آپ اگر نیو یارک میں، لندن میں، پیرس میں کسی افغانی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تجارتی بڑی غیر معمولی انیشیٹو ہے، اور وہ بزنس کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ہمارے خود پشتون ایریا سے جو لوگ انڈسٹری میں گئے ہیں، یہ کاروں کے سب سے بڑے کارخانے ایک پشتون قائم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ عوامی امنگوں کو اگر آپ نظر انداز کر کے کرنا چاہتے ہیں، ان پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ممکن نہیں۔ مسلمان فوجیں جہاں کہیں گئیں، انہوں نے لوگوں کے ثقافتی جو رسم و رواج تھے، جو ان کی ثقافت تھی، اس میں کوئی دخل نہیں دیا کبھی۔ بیسیکلی ان کے دلوں کو جیتا، ان کے دلوں کو جیتا۔ ظاہر ہے، دیکھیے نا، اگر وہ کسی خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، کوئی تقریبات بناتے ہیں، کوئی جو متصادم نہیں ہے توحید کے تصور سے، جناب رسالت مآب کی تعلیمات سے، قرآن کریم سے متصادم نہیں ہے، تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ تو بچے جیسی حرکتیں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں پتنگ اڑانا غیر اسلامی ہے، وہ فائرنگ تو نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ تار تو نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کا گلا کٹے، لیکن پتنگ اڑانے میں کیا خرابی پیدا ہوتی ہے جی؟ اور خدا کو اس سے کیا ہے کہ انسان باغوں میں سیر کریں اور گھومیں پھریں اور تفریح کریں اور اچھے کھانے کھائیں اور اچھا لباس جو زندگی خدا نے دی اس کا لطف اٹھائیں۔ اللہ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، اسراف پہ اعتراض ہے، ظلم پہ اعتراض ہے، خیانت پہ اور جھوٹ بولنے پہ اعتراض۔ ایک امریکی فوجی کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے۔ اچھا، امریکی فوجی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو بڑا جامع ہے۔
اس نے یہ کہا ہے کہ یہ شروع سے ایک بے معنی جنگ تھی، لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے، کنٹرول ہمارا تھا نہیں، وہ افیون اگاتے تھے جس سے ہیروئن بنتی تھی۔ اگر ہم انہیں انسینٹیو دیتے تھے، کھاد کے تھیلے دیتے تھے کہ یہاں تم گندم اگا لو، تمہیں مفت کھاد دیتے ہیں، تو وہ کھاد طالبان کو بیچ دیتے تھے جس سے وہ بارودی مواد بنا لیتے تھے۔ اچھا، اور ہم جو ڈیٹونیٹر پھینکتے تھے اس سے وہ بیٹریاں وغیرہ دیتے تھے، بیٹریاں جو پھینکتے تھے اسے ڈیٹونیٹر بنا لیتے تھے وہ طالبان۔ ہم انہیں احمق سمجھتے رہے، وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے۔ یہ تو ثابت ہوا، انہوں نے سفارت کاری میں، انہوں نے پالیٹکس میں، انہوں نے فوجی اعتبار سے ان کو مطلب شکست دے دی۔ تاریخی پس منظر پھر اب بتائیں، افغانستان کا کیا ہے، کس طرح سے کون آیا، کیسے روک کیا؟ صدیوں سے ایک جمی جڑی ریاست اس وقت رہی، احمد شاہ ابدالی نے 350 برس پہلے احمد شاہ ابدالی نے اس کو الگ کر کے حکومت بنائی۔ یہ نادر شاہ کا ایک جنرل تھا، ٹھیک، جب نادر شاہ کے بعد اس نے اس علاقے کو افغانستان کا نام دیا، لیکن نام اس نے دراصل دیا تھا اس کو افغانستان و ترکمانستان، اس کے مزار پر لکھا ہوا ہے بادشاہ افغانستان و ترکمانستان، اور اس نے ایران سے چونکہ اندیشہ تھا غالباً، اسی لیے اس نے قندھار کو مرکز بنایا، کابل بعد میں بنا، ٹھیک ہے، کابل جو ہے وہ مرکز میں واقع ہے، قندھار ایک سائیڈ پہ ہے، اگر تجارتی اعتبار سے اہم ہے۔ اس کے بعد یہ درانیوں کی حکومت چلتی چلی آئی، تو حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، مختلف، اس تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے۔ 1937 اس کے امان اللہ خان کے خلاف بغاوت ہو گئی، جس کے دور میں علامہ اقبال وہاں گئے، جس نے انہیں اس لیے بلایا تھا، انہیں اور سید سلیمان ندوی کو، کہ نصاب بنائیں افغانستان کے طلباء کے لیے۔ امان اللہ خان نے جو ہے وہ ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف بغاوت ہوگی، بچہ سکا کا نام تو غالباً اس کا افضل تھا، لیکن بچہ سکا کہا جاتا ہے، ماشکی کا بیٹا۔ اچھا، وہ تاجکوں کی حکومت تو قبول نہیں کر، ویسے وہ ایک بعض اعتبار سے عوامی ہیرو تھا، وہ ٹھیک آدمی تھا، ٹھیک ہے، اس کو ایک مضحک کردار کے طور پہ پیش کیا۔ مجھے حکمت یار نے کہا وہ تو ایک عوامی ہیرو تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ حکمت یار تو پشتون ہے۔ اچھا، نادر شاہ نے امان اللہ خان کی حکومت بحال کرنے کے نام پہ، ٹھیک ہے، اس کی بعض چیزوں پہ اعتراض تھا، لیکن ایز اے ہول وہ ایکسیپٹیبل تھا۔ بحال کرنے کے نام پہ وہ یہاں سے فوج لے کے گیا، ہمارے قبائلی علاقے سے زیادہ لوگ بھرتی کیے۔ اچھا، اسے 1937 میں ایک طالب علم نے قتل کر دیا، اس کا بیٹا ظاہر شاہ جو 12 برس کا تھا، اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس نے 35 برس حکومت کی، 73 تک۔ اس کے بعد اس کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی داؤد نے، جس نے فوج میں اپنی مرضی کے بے شمار لوگ بھرتی کرائے تھے اور جن کی ٹریننگ روس میں ہوئی تھی، اس نے اس کا تختہ الٹ دیا، اور وہ جو سوشل کانٹریکٹ تھا اس دن ختم ہو گیا۔ 2 برس کے بعد کمیونسٹوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ ہے اپنا وہ یہ بابر کامل کے دور میں ہوا سب کچھ، اپنا کرزئی اور کیا سنا ترکئی کے بعد حفیظ اللہ امین کے بعد ڈاکٹر نجیب، بابر کارمل، ٹھیک ہے، بابر کارمل تو میں روس میں مرا۔ 2 دھڑے تھے، ان کی چپکلش تھی، اور انہوں نے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، کچھ کام کیے اچھے بھی، لیکن ان کا معاشرے کے اعتقادات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ روسی فوج داخل ہو گئی 27 دسمبر 1979 کو، جس ضیاء الحق کو سب سے زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں، اور جسے حضرت آدم سے لے کے اب تک کے سب جرائم کا ذمہ دار سمجھے جا۔ خامیاں تو اس میں تھی، بلنڈر تو اس نے کیے، سب سے بڑا بلنڈر یہی کیا، مذہبی طبقے کو سر پہ چڑھا لیا، اور وہ ابھی تک قابو میں نہیں ہر غلطی کا، لیکن اس نے شکست دی، اس نے دنیا 1.5 سال تو وہ اکیلا لڑتا رہا۔ امریکی امداد تو 1981 میں آنی شروع ہوئی، شروع میں تو برائے نام تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے مجاہدین، وہ اپنا معاہدہ ہوا 89 میں، 88 میں معاہدہ ہوا، پاکستان، افغانستان، روس اور امریکہ کے جنیوا ایگریمنٹ، جس پہ ضیاء الحق کو اعتراض تھا کہ نگران حکومت بننی چاہیے ورنہ فساد پیدا ہوگا، مگر وزیر خارجہ زین نورانی نے، جو کبھی ISI کا 500 روپے کا مخبر رہا تھا، اس معاہدے پر دستخط کر دی، اس کے منع کرنے کے باوجود، کیونکہ جنہیں جو اس پہ تلا ہوا تھا،
اور وہ امریکی انفلوئنس میں تھا. ٹھیک. اس کے بعد مجاہدین داخل ہو گئے 92 میں. لیکن کس کی حکومت قائم ہو؟ وہ آپس میں لڑنے لگے. خانہ جنگی اتنی بڑی, معاشرے کا سوشل فیبرک ہی ٹوٹ گیا اور گندگی پھیل گئی ہر طرف اور طرح طرح کے جرائم ہونے لگے. تو طالبان ان کے خلاف اٹھے اور انہوں نے حکومت قائم کی. 1998 میں اسامہ بن لادن کے کیمپوں پر اس نے اپنا وہ برسائے, میزائل برسائے امریکیوں نے. 1998 میں 96 میں طالبان داخل ہوئے. اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہو گیا, 2001. اس کے بعد امریکی فوج داخل ہو گئی افغانستان. تو باقی تو سامنے ہسٹری ایوریبڈی نوز کہ پھر کیا ہوا اس کے بعد. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو ہارون صاحب رابطہ کونسل ہے وہ کیوں بنائی گئی ہے, اس کا کیا بینیفٹ ہوگا؟ رابطہ کونسل صرف پاور ہینڈ اوور کرنے کے لیے بنائی گئی, لیکن جس تیزی سے واقعات رونما ہو رہے ہیں, تھانوں تک کا کنٹرول تو انہوں نے لے لیا. ایوان صدر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اشرف غنی بھاگ گیا ہے, کچھ لیڈر بھاگ کے پاکستان آ گئے ہیں, دوستم جو ازبکستان چلا گیا ہے. تو اس کے بعد ان کا کنٹرول تو مکمل ہے. اب وہ کتنا حصہ دیتے ہیں وہ عیسیٰ نقوی صاحب کو تلاش کریں, ان سے وہ ان سے رابطہ ہو گیا, وہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے. کل جو ان سے میں پوچھوں گا کہ بھائی یہ کیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے کافی اچھا بہت بہترین کام کیا. پچھلے کئی ماہ سے وہ افغانستان پہ کام کر رہے ہیں اور بڑے اعتدال کے ساتھ انہوں نے رائے دی ہے. تو وہ اب یہ سمجھوتے کی نوعیت کیا ہوگی. دیکھیے 2-3 موٹی باتیں ہیں, میں دہرا دیتا ہوں. جی پلیز. خواتین اور اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ایتھنک گروپس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, دنیا کے ساتھ کیسا رشتہ وہ چاہتے ہیں. کیا وہ ایران کی طرح خواتین کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ حجاب کریں, سارا اپنا ڈھانپیں, اور ترکی کی طرح اور ملائیشیا کی طرح, مگر معیشت کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. لیکن معیشت جو ہے وہ آج دنیا کی باقی ملکوں سے الگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ کریں. معیشت کی تعمیر نو کے لیے جرمنی اور چین ان کی مدد کر, سب سے بڑھ کر چین اس لیے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں داخل ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جدید زراعت میں اس کی بعض کامیابیاں امریکیوں سے بھی زیادہ ہیں, یورپ سے بھی زیادہ ہیں. 200 من فی ایکڑ انہوں نے چاول پیدا کرنے کی وہ حد جو ہے وہ عبور کر لی. تو اس پہ انحصار ہے. پاکستانیوں کو یہ توقع وہ اس کو بھول جائیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نظریے کو. اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان کو ملی ہے پاکستان کی وجہ سے. پاکستان کے لیے ایک عظیم فتح کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کو بالکل اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے قطعاً. وہ اپنا ایجنڈا خود طے کریں. امریکہ انڈیا کے لیے یہ یوم سیاہ ہے. 15 اگست ہی کو شیخ مجیب الرحمان کا قتل ہوا تھا, اور شیخ مجیب الرحمان کے قتل پہ تو ظاہر ہے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, مگر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی وہ مودی صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں, ہم نے آزاد کرایا تھا. اور 15 اگست ہی کو یہ واقعہ ہوا. کل 14 اگست کی وہ مذمت کر رہے تھے. بھارت میں ایسا ہے کہ 15 اگست انہیں ہمیشہ یاد آئے گا. یہی ایام تھے جب لٹ گئی تھی زندگی اپنی. بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو امریکہ کے اندر عوام کا, میڈیا کا, سیاسی پارٹیوں کا کیا اس وقت رسپانس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کل قومی سلامتی کونسل کا بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. مہاجرین کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ طالبان کے قابض آنے کے بعد سب سے زیادہ خدشہ یہی تھا کہ اگر مہاجرین آئے تو ان کے حوالے سے ہماری پالیسی کیا ہوگی. ایک بریک سے واپس آ کے اس سے متعلق مزید ڈیٹیلز ہارون صاحب سے میں جانوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. افغانستان سے ریلیٹڈ ہارون صاحب بات ہو رہی ہے, مگر ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر خارجہ امور کی بات کریں تو ان کے بڑے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو عیسیٰ نقوی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہارون صاحب ذرا افغانستان سے متعلق بات ہو جائے عیسیٰ صاحب سے. عیسیٰ نقوی صاحب, یہ جو ایک اندیشے بھی پائے جاتے ہیں, امیدیں بھی پائی جاتی ہیں کہ یہ جو ایتھنک گروپس ہیں, تاتاری ہیں, ہزارہ جنہیں کہا جاتا ہے, ازبک ہیں, تاجک ہیں, ترکمان ہیں, تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا جو وہ اعلانات کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی کریں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جلد امن قائم ہو جائے گا؟
देखिए, इसमें इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। अगर खुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि मसला इस वक्त काबुल पर कब्जे का नहीं है, अफगानिस्तान में कब्जा करने का नहीं है। मसला है कि उसके बाद आपने अफगानिस्तान को चलाना भी है, और उसके लिए आपको पूरी दुनिया की सपोर्ट चाहिए। पिछले 20 साल से अफगानिस्तान जो है वो वॉर इकोनॉमी पर चल रहा है। एक पैसा आ रहा है, मुख्तलिफ ममालिक बिलियंस ऑफ डॉलर्स महाना जो है वो लगा रहे हैं अफगानिस्तान में, और उसकी बुनियाद पर उनकी मईशत का पहिया चल रहा है। अगर तालिबान बजोरे ताकत आकर इस किस्म के मजालिम करते हैं या तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो उस सूरत में पूरी दुनिया उनको कबूल नहीं करेगी। उनकी इकोनॉमी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो तनख्वाहें दे सकें, लोगों को खाना खिला सकें, उनको तालीम दे सकें, सहूलत कोई दे सकें। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो फिर कोई भी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के ऐलानात किए जा रहे हैं, कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं, आपकी नजर से भी गुजरी होगी, कि अगर आपने एक शहर पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, आपके हवाले कर दिया, तो फिर अब वहां पर कोई फायर नहीं होगा। इस किस्म की एटलीस्ट जो दोहा से इस वक्त ऐलानात आ रहे हैं और जो इतलात आ रही हैं, इसमें डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। जिन लोगों से मेरी बात हुई काबुल में और इस्लामाबाद में भी, जो लोग इस सारे मामले को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त एक खास किस्म की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का भी इंतजार कीजिए, जो भारत की तरफ से और कुछ वेस्टर्न कैपिटल्स की तरफ से तालिबान के हवाले से चलाई जाएगी। और वो जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है उसमें उनको मलाइन किया जाएगा, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जिन लोगों ने बड़े अरसा तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, जिस तरह भारत है हमारा मशरकी हमसाया, वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई नाकाबंदी करने का मंसूबा बनाकर बैठा था। 20 साल उसने पैसा लगाया, उसने यहाँ पर कौंसल खाने खोले। आज देखिए 15 अगस्त जिस दिन भारत अपना जश्न आजादी मना रहा है, उस दिन उसको क्या सरप्राइज मिला है। उसके कॉन्सुलेट्स बंद हो चुके हैं अफगानिस्तान में, उसके लिए जमीन तंग पड़ गई है। एक गलत पॉलिसी का नतीजा आज हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो आपने सवाल की तरफ मैं वापस आता हूँ कि क्या पनाह का जो आम माफी का ऐलान किया गया, मेरा ख्याल है कि खून खराबे से जिस हद तक होगा मुमकिन होगा उसको गुरेज किया जाएगा। और इस वक्त भी आप देख लें कि काबुल का जिस तरीके से जो इतलात हैं, इंटरनेशनल मीडिया लाइव इमेजेस हम देख रहे हैं, वहां पर लोग जो हैं वो फुटेजेस बनाकर भेज रहे हैं। इस वक्त उनके लिए बिल्कुल कोई मसला नहीं है काबुल में दाखिल होना, लेकिन मसला ये है कि काबुल में दाखिल होने के बाद क्या होगा। असल तो बात वो है कि अगले 2 से 3 माह में जो चीजें अनफोल्ड होनी है। तो ये जो बड़ी स्ट्रेटेजी रखी उन्होंने, शाहराहों पर कब्जा किया, पहले मुहासरा किया शहरों का, लोगों ने उनका साथ दिया, और फिर उनके पास एक के बाद एक शहर, एक के बाद एक सूबा आता गया। वो काबुल का मुहासरा कर लेंगे, डेलीगेशंस जाएंगे और बड़े पुरअमन तरीके से कोशिश करेंगे कि बात अब जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर हो, और वहां पर तालिबान मेरे ख्याल में ये मुतालबा रखेंगे कि मैं आपकी बात से ये समझा हूँ कि उन्होंने अब तक बड़ी सियासी और ज़हनी बलूगत का मुजाहरा किया है और आइंदा भी इसका मुजाहरा करेंगे। क्या आप ये नहीं समझते जो निचला कैडर है, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, हर इनकलाब में मसला होता है, ईरान में भी हुआ था, इनकलाब रूस में भी हुआ, इनकलाब फ्रांस, जहाँ का इनकलाब आता है, ये जो निचला कैडर है इसका दबाव तो नहीं होगा? मसलन उनके साथ तो देखे ना दोस्तम ने क्या किया था, उज़्बकों ने क्या किया था, बाज़ ताजिकों ने क्या किया था, यानी सब ने तो नहीं, मगर ये कि वो इसको वो यानी कर सकेंगे, अपने लोगों को ठंडा कर सकेंगे। और ये आलमी बिरादरी के साथ भी और मकामी ग्रोहों के साथ भी एक सवाल तो ये है कि वो ये निचले कैडर का जो है जो दबाव है, क्या इनका इतनी अथॉरिटी उनकी है, इतनी रिट है। और दूसरा ये है कि अमेरिका समेत और रूस समेत क्या वो ये आलमी ताकतों से और यूरोपीय यूनियन से अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकेंगे? अच्छा, इसमें देखिए, जो जहां तक अपनी निचले जो कैडर है, जो लोएस्ट कैडर है, उसकी रिजेंटमेंट, उसका गमो गुस्सा कि 20 साल तक उनको मार पड़ती रही, उनके जानने वाले, उनके घर वाले, उनको मार दिया गया या उनको जेलों में डाला गया, या जिसको अभी जिस वक्त तालिबान आए हैं उन्होंने मुख्तलिफ जेलों से निकाला है, जाहिर है कि उनका गम गुस्सा मौजूद है। लेकिन वो गुस्सा वो किस पर निकालेंगे? अगर तो बात की जाए जो भारत के एसेट्स थे अफगानिस्तान में, पिछले 14 मई के बाद जो ऐलान हुआ था 14 अप्रैल को जो बाइडन का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1 मई से इनखला का आगाज कर रहे हैं और 11 सितंबर तक हम मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद से बहुत ज्यादा लोग यहाँ से फ्लाई आउट कर गए हैं। इस वक्त उज्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आप इमेजेस देख चुके होंगे, इस वक्त कितना बड़ा एक क्राउड है जो मौजूद है, जो
दूसरी जानिब जाना चाहते हैं। अमेरिका यहाँ से पुल आउट कर चुका है और अमेरिका ने एक पॉलिसी भी दी थी, अगरचे उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, कि हमारे साथ जिन्होंने 20 साल काम किया ट्रांसलेटर्स के तौर पर हमारा साथ देते रहे, इत्तेहादी अफवाज का साथ देते रहे, हम उनको अमेरिका में ले जाकर सेटल करेंगे। ये अशरफ गनी, हमदुल्ला मोहिब, अमरुल्लाह साले और इनके साथ बैठे हुए मुर्तज़वी जैसे जो कैरेक्टर्स हैं, ये अगले 2 से 3 माह में नजर भी नहीं आएंगे काबुल में। जो काबुल और अफगानिस्तान में ये जिसका जो एसेट था अफगानिस्तान में, जो बाहर के ममालिक के साथ मिलकर गेम कर रहा था, वो वैसे ही चला जाएगा। तो फिर क्या आपके ख्याल में वो इजाज़त देंगे? उनसे कुछ लोग तो चले गए मगर बहुत थोड़े लोग गए। वो जो कनाडा ने 20,000 आदमियों को शहरियत देने का ऐलान किया, बरतानिया ने किया, अमेरिका ने किया, क्या ये इन सब लोगों को जाने का मौका मिलेगा? तालिबान इसकी इजाज़त देंगे? कहा तो उन्होंने ये है कि काबुल एयरपोर्ट खुला रहेगा। देखिए, इजाजत देंगे या नहीं ये तो हमें जाहिर है कि आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो ये एक अहम खाना पॉलिसी होगी और इसके जरिए वो दुनिया में वही जो आपका गुज़श्ता सवाल का आखिरी हिस्सा था कि यूरोपियन कैपिटल्स, वेस्टर्न कैपिटल्स, जो अमेरिका है वो तालिबान, देखें अमेरिका का तो ताल्लुक जहां तक है तो अमेरिका ही तो डील करके गया है, तो अमेरिका तो उनको एक एंटिटी तस्वुर करता है और अगरचे इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के तौर पर नहीं करता, लेकिन आप समझते हैं कि ये इनके अपने मफाद में भी, तालिबान के अपने मफाद में भी ये है कि ये लोग चले जाएं? जी बिल्कुल, ये उन्हीं के मफाद में है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहे और इनके साथ कोई हादसा, कोई सानेहा पेश आता है, जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगी जो इस वक्त ताकत में इक्तदार पे, मसनद इक्तदार पे बैठा होगा, और फिर उसको पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड ओवर बैनुल अक़वामी बिरादरी है उससे बैकलैश आएगा। सबसे पहला मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है कि हदफ होगा तालिबान का, कि जो इमीडिएट नेबर्स हैं जिस तरह पाकिस्तान, ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और फिर जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है जिसमें रशिया, टर्की और रीजनल पावर्स आती हैं, गल्फ की कंट्रीज आती हैं, इनको राजी करे कि ये तालिबान को और उनके यहाँ पर आके जो सेटलमेंट का प्रोसेस चलता है उसको तस्लीम कर लें। और ये आप ये फरमा रहे हैं कि दोनों उसमें अमन का और माशी तरक्की का और इस्तेहकाम का इन्हिसार इसी बात पर है कि वो मकामी मुखालफ ग्रोहों के साथ क्या सलूक करते हैं और आलमी बिरादरी के एहसासात को कितना मलूज रखते हैं। क्या मैं सही समझा हूँ आपकी बात? बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी तक जो हमें जो कुछ इतलात इक्का दुक्का वाकयात आ रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की मंजर कशी की जा रही थी, इवन यहाँ पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तानी मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी, कि एक खून खराबा होगा, ब्लड बाथ होगा और एक ऐसी सिविल वॉर का, देखिए सिविल वॉर का खतरा अभी भी मौजूद है। अगर अशरफ गनी जो है वो इस मामले पर अड़ जाते हैं और काबुल को जोर जबरदस्ती के साथ हासिल करने की कोशिश की जाती है उसमें दाखिले की, तो उसमें अमेरिका, देखिए जो उनकी जो बाइडेन की तकरीर थी जिसमें वो कह रहे थे कि ये 3 लाख हैं, वेल ट्रेंड है, दुनिया की जदीद तरीन अफवाज के पास जो असलहा मौजूद है वो हमने हमारी जो अफगान फोर्सेज है उनको फराहम किया, तो 3 लाख का 75,000 से मुकाबला। लेकिन अब 75,000 जो है उनकी तादाद तो जो है वो मिलियंस में पहुंच चुकी है, क्योंकि शहरों में जहां जहां नकवी साहब बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, वरना आप बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी और इस पे होती रहेगी आपसे बात इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। आखिरी 2 मिनट है और कुछ आम सवाल है। देखिए, इंडिया जो है ना वो चाहे तो अफगानिस्तान में मौजूद रह सकता है, उसने $3 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, उसको ज़ाया करने की बजाय कुछ और इन्वेस्ट करे और अपनी गलतियों की तलाफी करे। पाकिस्तान को इस पे हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान को एतराज़ होगा तो इस बात पे कि उसको तकरीब कारी के लिए इस्तेमाल करे, जिसका कोई मौका अब नहीं रहा। मुहाजिरों का मसला हारून साहब, पाकिस्तान में हिजरत अब नहीं होगी, इसका कोई अंदेशा नहीं है। अगर होगी तो बराए नाम होगी। देखिए जो जदीद तालीम याफ्ता तबका है उसके साथ वो क्या सलूक करते हैं, वरना वो पाकिस्तान को तो खैर तरजीह नहीं देगा। उनमें से जिनके पास वसाइल होंगे वो यूरोप में जा बसने की कोशिश करेंगे जैसे उन्हें मौका मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल एशिया के रास्ते जाएं, चाहे ईरान के रास्ते जाएं, चाहे पाकिस्तान के रास्ते जाएं। अली अहमद जलाली का नाम तालिबान मानने से अली अहमद जलाली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि वो एक मुजरम और कातिल है।
कल कौमी सलामती का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौमी सलामती का इजलास जो होगा, जिन खतूत पे हमने गुफ्तगू की है, कमो बेश उनके पास मालूमात ऑब्वियसली ज़्यादा है हुकूमत के पास। वो जानती है कि कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी, कौन सा गिरोह क्या सोच रहा है। मसलन एक बहुत छोटा सा सवाल है जो आज शायद मीडिया में कहीं ज़ेर बहस नहीं है कि हिकमत यार के साथ वो क्या मामला करेंगे। हाँ। जब उन्होंने उसे शामिल किया राब्ता काउंसिल में, उसकी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो इलेक्शन का हामी है। वो तो अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के नाम पे अब जारी कर रहे हैं ना ऐलानात, तो उसके साथ क्या सलूक वो करेंगे, क्या वो उसके साथ लेके चलेंगे? उम्मीद है कि वो उसको साथ लेके चलेंगे। तो ये इसका इन्हिसार दरअसल तालिबान के रवैये पर, हुकूमत हासिल करना ऐसी सूरत हाल में एक गैर मुल्की सुपर पावर को शिकस्त देना बहुत मुश्किल था, हुकूमत चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए तहम्मुल और तदब्बर और जो है रवादारी दरकार है, जिसका उन्हें मुजाहरा करना होगा, और इनकलाबी गिरोहों के लिए ये काम ज़रा मुश्किल होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।